بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم مجھے قبول ہے۔ جب میں تھک ہار کے گھر پہنچی تو امی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ انہیں اس قدر خوش دیکھ کر میری ساری تھکن غائب ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہی میں نے ان کی خوشی کی وجہ پوچھ لی۔ کیا بات ہے امی، آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ دانین، میری آصفیہ سے بات ہوئی ہے، کل باسم آ رہا ہے۔ کیوں خالہ نے باسم کو گھر سے نکال دیا؟ میں بے اختیار بولی تھی۔ مجھے انتہائی بیزاری ہو رہی تھی۔ باسم کے آنے کا سن کر میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اللہ نہ کرے وہ تو اس کی جاب یہاں لگ گئی ہے اور نہ کمپنی کی وجہ سے گھر بھی ملے گا، پر وہ ملنے میں کم از کم 1-2 ماہ لگ جائیں گے۔ آصفہ کہہ رہی تھی تب تک عاصم کسی ہوٹل میں رہ لے گا۔ میں نے تو صاف منع کر دیا، بھائی جب خالہ کا گھر ہے تو وہ کسی ہوٹل میں کیوں جائے، میں نے اسے یہاں رہنے کو کہا ہے۔ امی بولتے چلی جا رہی تھی۔ امی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے شکایتی نظروں سے امی کو دیکھا۔ کیوں بھائی، یہ اس کی خالہ کا گھر ہے اور آصفیہ نے اس تمہارے رشتے کی بات بھی کی تھی۔ اس بیچ تم دونوں ایک دوسرے کو جان لینا۔ امی کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں جھنجھلا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب ایک دوسرے کو جان لینا؟ جو آپ سوچ رہی ہیں نا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ باسم میرا دشمن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے امی پر غصہ آ رہا تھا، وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ باسم میری خالہ کا بیٹا ہے اور میرا پکا دشمن، وہ بچپن سے ہی میرا دشمن تھا۔ اب وہ ایک سرکاری ملازم تھے۔ جب 8 سال کی تھی تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تب میں نے باسم کو آصفیہ خالہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ 10 سالہ باسم معصوم لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، یہ بچہ معصوم نہیں بلکہ شیطان کا ابو ہے۔ 3 ہفتوں میں باسم نے اپنا شیطانی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا میں کاکروچ سے کتنا ڈرتی ہوں، پھر بھی وہ کاکروچ کو اس کی مونچھوں سے پکڑے میرے پیچھے پورے گھر میں بھگاتا رہتا تھا۔ جب تک کوئی اسے روک نہ لیتا وہ مجھے بھگاتے رہتا تھا۔ کبھی میرے ساتھ ہاتھ الفی سے جوڑ دیتا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اس نے مجھے تنگ کرنے کا ہر حربہ آزمایا۔ 2 ماہ میں میری زندگی عذاب بنا دی۔ وہ 2 ماہ کیسے گزرے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جب آصفیہ خالہ اپنے گھر جا رہی تھی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ عاصم جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور دعا کی کہ وہ میری زندگی میں دوبارہ کبھی نہ آئے۔ مجھے عاصم سے نفرت ہو گئی تھی۔ پھر جب 5 سال بعد وہ ہمارے گھر آیا، 15 سالہ عاصم بہت شریف سا لگ رہا تھا، بہت خاموش، ایسا لگا جیسے وہ سدھر گیا ہے۔ مجھے کچھ تسلی سی ہوئی۔ سارا کام کر کے میں سکون سے سو گئی۔ صبح امی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نیند سے بیدار ہوئی تو 12 بج رہے تھے۔ امی شور مچا رہی تھی۔ پھر یاد آیا آج خالہ واپس جا رہی ہیں۔ امی مسلسل مجھے بلا رہی تھی۔ میں بنا منہ دھوئے سیدھا لاؤنج میں جا پہنچی۔ خالہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر زور سے چیخ پڑی۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ دانین، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ امی مجھے پلکیں جھپٹ کر دیکھ رہی تھی اور خالہ خالو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ امی کمرے سے آئینہ لے آئی اور میرے سامنے کیا۔ آئینہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میرے منہ پر اتنے سارے رنگ کہاں سے آ گئے؟ میں بالکل جن لگ رہی تھی۔ امی مسلسل صلواتیں سنائی جا رہی تھی۔ امی دیکھیں کاکروچ کا جن۔ باسم کو جیسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا اس کے دانت توڑ دوں۔ بیٹا جاؤ، جا کر منہ دھو لو۔ خالہ نے اپنے اس پوت کو آنکھیں دکھا کر چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ امی اب منہ دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ واٹر پروف کلرز ہیں۔ باسم اپنی ہنسی پر مشکل قابو پا کر بولا۔ دل کیا میں اس عاصم کا قتل کر دوں، پر امی اور خالہ کی وجہ سے لہو کے گھونٹ بڑھتے رہ گئی۔ خالہ عاصم کی اس حرکت پر اسے ڈانٹنے ہی لگی تھی کہ امی نے یاد دلایا انہیں دیر ہو رہی ہے۔ امی ہمیشہ اسے بجا لیتی تھی۔ اس دن میں سمجھ گئی باسم کبھی نہیں سدھر سکتا۔ وہ دن و آج کا دن، مجھے اس سے نفرت، 10 سال بعد اس سے پھر سامنا ہوگا، پر اب کی بار اس نے کوئی شرارت کی تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ اب میں بچی نہیں رہی، 23 سال کی ہو گئی ہوں اور اسے میں جواب دوں گی۔ اب چپ نہیں رہوں گی۔ پوری رات جاگتی سوتی کیفیت میں سوتی رہی۔ صبح ہوتے اسکول چلی گئی۔ بچوں کو پڑھا رہی تھی پر دھیان کہیں اور تھا۔ جیسے تیسے کلاس لی۔ گھر جانے کے دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہاں شیطان عرف آزما چکا ہوگا۔
پر نہ چاہتے ہوئے بھی گھر تو جانا ہی تھا۔ بلڈنگ کے پاس رکشا رکوا کے میں رکشے سے اتر کے جیسے چلنے لگی تو میری چپل ٹوٹ گئی۔ اب تو کافی آپشن ہی نہیں تھا کہ میں نے اپنے چپل ہاتھ میں اٹھا لی اور لفٹ کی جانب چلی گئی۔ میں لفٹ آنے کا انتظار کرنے لگی، اتنے میں ایک لڑکا میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے ہی گھور رہا تھا۔ آپ چپل سینے والی ہیں؟ اس کا انداز مزاحیہ تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ لفٹ آ چکی تھی۔ میں بنا کچھ کہے لفٹ میں چلی گئی۔ کون سے فلور پر جائیں گی آپ؟ میں تو فرسٹ فلور پر جاؤں گا۔ اگر میرا پیچھا کر رہی ہیں تو آپ بھی فرسٹ فلور پر ہی آ جائیں گی۔ وہ بھی لفٹ میں آ گئی۔ اس نے لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے کہا، جانا تو مجھے ففتھ فلور پہ تھا، پر اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں کیوں کرنے لگی آپ کا پیچھا؟ آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مسکرایا ہو۔ مجھے زیادہ تپ چڑھ گئی۔ پہلے اپنا منہ دیکھیں، چنے چبے منہ والا ہوں، اور ہاں مجھے تھرڈ فلور پر جانا ہے۔ اس بار وہ کھول کر مسکرایا اور تھرڈ فلور پر کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ تھرڈ فلور پر رک چکی تھی۔ اب آگے مجھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جانا تھا۔ میں لفٹ سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی، پر مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ کب میرے پیچھے وہ سیڑھیوں پہ پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اللہ سے پناہ مانگی شیطان مردود سے، اور بے نیاز ہو کر آگے چل پڑی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ میرا ہی پیچھا کر رہی ہیں نا؟ میں بنا جواب دیے آگے چلتی رہی اور وہ میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ دل تو کیا اس ٹوٹے ہوئے چپل سے اس کو خوب ماروں، پر میں نے آگے چلنے میں بلائی جانی۔ وہ بلائی میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ دانین نام ہے نا تمہارا؟ وہ آپ سے تم پر آ گیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں ایک دم سے رک گئی۔ اسے میرا نام کیسے پتہ ہے؟ اول درجے کا لفنگا ہوگا، ویسے بھی گھر دور نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو تسلی دی اور تیز تیز چلنے لگی۔ اس کی بھی رفتار بڑھ گئی۔ اس بدمعاش کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر میں نے بھاگ کر گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ تو حد ہی ہو گئی کہ یہ تو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں دروازے پر پہنچ کر زور زور سے بیل بجانے لگی۔ میرے خوف سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بھی دروازے تک آ چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اوہو، کیا ہو گیا ہے؟ آخرکار امی نے دروازہ کھولا۔ بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس چڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا دانین؟ امی مجھے بگو دیکھنے لگی۔ وہ لفنگا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کون؟ امی نے دروازے سے منہ باہر نکال کر دیکھا۔ سامنے خوبرو جوان سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا باسم۔ امی بے تحاشا خوش ہوئی اور میں نے حیرت سے اس لفنگے کو دیکھا۔ سلام خالہ۔ امی نے اب باسم کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اندر چلو بیٹا۔ باسم کے بچوں کو چھوڑوں گی نہیں امی، یہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ بیٹا اندر آؤ۔ امی مجھے میری بات ان سنی کر کے اپنے بھانجے کو لے کر اندر جا چکی تھی۔ میں اندر آئی تو باسم بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھ کر مجھے تنگ کرنے کا قصہ امی کو سنا رہا تھا۔ خالہ میں تو دیکھ کر پہچان گیا تھا دانین کو۔ تم نے مجھے کیسے پہچانا جبکہ تم مجھے 10 سال بعد دیکھ رہے ہو؟ میں اپنا بیگ سائڈ پر رکھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 10 سال بعد دیکھ رہا ہوں، 50 سال بعد نہیں جو پہچان نہ سکوں۔ باسم نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے انتہا کی حیرت ہوئی۔ پھر بھی نہ تو تم نے میری ابھی والی کوئی فوٹو دیکھی نہ میں بچی ہوں۔ اب تو میں کافی چینج ہو گئی ہوں۔ تمہاری سوچ بالکل صحیح ہے، کیونکہ نہ تم نے مجھے فیس بک پر ایڈ کیا نہ تو واٹس ایپ پر۔ اب میں نے تمہیں دیکھا، کیسے اس کا جواب کیسے ڈھونڈے؟ آصف نے چٹکی بجائی جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو۔ ہاں خالہ نے تمہاری فوٹو بھیجی تھی۔ اب یہ نہ پوچھ لینا کیوں، مجھے کہنے میں شرم آتی ہے۔ باسم نے معصومیت سے کہا۔ لہجے میں شرارت چھپی تھی۔ میں تو تلتما کر رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے آبدہ خالہ، میں بچپن میں اسے کاکروچ سے ڈرا کر بھگاتا تھا، آج بنا کاکروچ کے بھگایا اسے۔ آصف کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے وہ سخت زہر لگ رہا تھا۔ بچپن میں تمہارے ہاتھ میں کاکروچ ہوتا تھا اور آج تمہارا منہ کاکروچ جیسا بن چکا ہے۔ میرے ترک ہر بولنے پر بھی وہ ڈیٹھ بنا ہنستا رہا۔ امی تو مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی قتل کر دیں گی میرا۔ چلو بیٹا میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ امی نے بات بدلنا چاہی۔ خالہ یہ میرا گھر نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں میرا کمرہ کون سا ہے، میں خود چلا جاؤں گا۔ باسم نے بڑی اپنائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ امی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ باسم اٹھ کر جا چکا تھا۔ اس کے جاتے میں نے شکر ادا کیا۔ چلتا پھرتا ٹارچر، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا؟ امی کا غصہ 7ویں آسمان پہ تھا۔ واہ بھئی واہ، امی
اس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، اور وہ جو کہہ رہا تھا اس نے آپ نے میری فوٹو کیوں بھیجی تمہارے رشتے کے لیے؟ وہ سادہ سے انداز میں کہا گیا۔ میں اپنا سر پیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا یہ بات عاصم کو پتہ ہے امی؟ ہاں عاصم کو پتہ ہے دنین، وہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ تم اس کو قبول کر لو۔ دیکھو میں تم سے ابھی نہیں کہہ رہی کہ تم اس سے شادی کر لو، تم عاصم کو دیکھ لو، اس سے جان لو۔ ایک ماہ بعد پوچھوں گی تمہیں عاصم قبول ہے؟ میری بے ذری عروج پر تھی، میں بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ سال پہلے امی سے خالہ نے میرا رشتہ مانگا تھا، میں نے صاف انکار کر دیا تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ عاصم مجھ سے ہاں بلوانے کے لیے حیدرآباد سے کراچی آ جائے گا۔ مجھے اب عاصم کسی حال میں قبول نہیں۔ صبح میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئی۔ عاصم نے ناشتہ بنایا تھا، امی اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی جیسے میرا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو دانین، آؤ ناشتہ کر لو، عاصم نے مسکراتے ہوئے بہت اپنائیت سے کہا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے جیسے تیسے ناشتہ کیا۔ اوکے امی میں چلتی ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ امی نے جواباً اللہ حافظ کہا۔ میں عاصم کو نظر انداز کر کے وہاں سے جانے لگی۔ تم جاؤ گی کیسے؟ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ایک تو اسے آواز دے کر روک لینے کا پتہ نہیں کیا شوق تھا، لفنگا کہیں کا۔ بس یہ رکشے سے، مروتاً مسکرا کر جواب دیا۔ دل تو چاہ رہا تھا اپنا بیگ اس کے سر پر مار کر بھاگ جاؤں، پر ہائے میرا اخلاق۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ہاں بیٹا تم عاصم کے ساتھ چلی جاؤ۔ امی کے چہرے پر خوشی و اطمینان کے تاثرات تھے۔ امی میری دوست بھی میرے ساتھ چلے گی؟ میں نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے انکار کیا۔ تو ہم اس کو بھی ساتھ لے لیں گے، ویسے بھی مجھے لڑکیوں سے بات کرنے میں شرم آتی ہے۔ تم بولو اپنی دوست کو ہمارے ساتھ چلے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ حافظ خالہ۔ عاصم یہ جواب سنے بنا ہی باہر چلا گیا۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ ڈھیٹ تھا۔ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا، میرے سارے بہانے فلاپ ہو چکے تھے۔ میں بھی پیر پٹکٹی عاصم کے پیچھے ہو لی۔ ہم لفٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ حریم بھی آ گئی۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ مجھ سے ملتے ہی اس نے معذرت کر لی۔ اب معذرت کرنے کے بجائے جلدی چلو، میں نے لفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ حریم بھی اسی اپارٹمنٹ میں 5th فلور پر ہی رہتی تھی۔ ہم باتیں کرتے پارکنگ ایریا میں آ گئے۔ عاصم نے ہمیں کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ہم دونوں پیچھے بیٹھ چکے تھے۔ ویسے یہ ہے کون؟ حریم نے پوچھ ہی لیا، اب کیا جواب تو دینا ہی تھا۔ میرا کزن ہے، میں نے سرسری جواب دیتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرا نام عاصم ہے، اور آپ کا؟ عاصم نے بیک ویو مر سیٹ سیٹ کرتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں حریم ہوں، دانین کی بیسٹ فرینڈ۔ حریم نے بھی جواب دینے میں کوئی دیر نہ تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا مجھے لڑکیوں سے بات کرنے میں شرم آتی ہے، اب ساری شرم و حیا بھول کر کیسے باتیں کر رہا تھا، بے شرم۔ اب یہاں کتنے دن رکیں گے؟ حریم نے بھی اسے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جب تک دانین ہاں نہیں کرتی۔ عاصم نے بیک ویو مر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دانین ہاں نہیں کرتی مطلب؟ حریم مجھ تو کبھی عاصم کو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں اسے سچ میں سمجھ نہیں آیا یا جان بوجھ کر نہ سمجھ بن رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے میں شرم آتی ہے۔ اب آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو بتا دیتا ہوں ہماری شادی کے لیے۔ عاصم نے شرمانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اوہ اچھا، حریم وجہ سے بولی تو میں تلتما گئی۔ یہ تمہاری کیسی شرم ہے؟ بے شرموں کی طرح سب بتا بھی رہے ہو اور شرمانے کی اداکاری بھی کر رہے ہو۔ تم اول درجے کے بے شرم ہو، میں تمہارا خون کر دوں گی۔ میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ یکدم کار رک گئی۔ میرا خون بعد میں کرنا، پہلے جا کر بچوں کو اے فار ایپل پڑھاؤ۔ عاصم مسکراہٹ دبائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ مجھے زہر لگ رہا تھا۔ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اب اسے لڑ کر مجھے مزید لیٹ نہیں ہونا تھا۔ بعد میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ میں نے خوفناک نظروں سے اسے دیکھا، پر وہ ڈیٹ کا ڈیٹ ہی تھا۔ حریم تم اسے لے کر جاؤ ورنہ یہ نان سٹاپ مجھ سے لڑتی رہے گی۔ وہ بڑی آسانی سے آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ یہ کتنا تیز ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں آپ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، اب سیدھا تم پر آ گیا۔ ہاں تو اب حریم میری بھی دوست ہو گئی۔ سمپل۔ حریم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عاصم کندھے چکا کر بولا، توبہ۔ چلو حریم۔ کار کا دروازہ دھڑام سے بند کرتے میں باہر نکلی۔ حریم بھی میرے پیچھے آ چکی تھی۔ دانین کیسی ہے؟ فون کی دوسری طرف بڑے پیار سے پوچھا گیا۔ آصفہ ہر دوسرے دن عابدہ کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھ لیا کرتی تھی۔ عابدہ اور آصفہ کو بات کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس دوران انہوں نے کئی بار عابدہ سے دانین کا پوچھا تھا۔ دانین بالکل ٹھیک ہے، سب کا پوچھ رہی ہوں، عاصم کا نہیں پوچھو گی؟
आबदा जिता कर बोली तो आसफा हंस पड़ी। इसका क्या पूछूं, तुम्हारे पास है तो वो ठीक ही होगा। और बताए वो दरीन को तंग तो नहीं कर रहा? नहीं भाई, आसम तो हमारा बहुत ख्याल रखता है। आबदा के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। दूसरी तरफ आसफा ने शुक्र का सांस लिया। आज घर क्यों इतना जल्दी जा रही हो? मुझे अजलत में बुक्स समेटते देखकर हरीम ने पूछा। इसलिए कि आसम का कोई भरोसा नहीं, वो मुझे लेने आएगा, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। मैंने थके हुए अंदाज में कहा। मैं आसम के आने से पहले घर जाना चाहती हूँ। पर इसने ऐसा कहा तो नहीं था कि तुम्हें लेने आएगा। इसको मुझे तंग करना होता है, इसलिए वो मुझे तंग करने ज़रूर आएगा। मैं बाहर निकली तो पस मंज़र कुछ और ही था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। आसम अपनी कार से तेक लगाई खड़ा था, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुझे देखकर वो हाथ हिलाने लगा। मैं इसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। आसम भी मेरे पीछे चल पड़ा। रुको, कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठो। इसने पीछे से आवाज़ देकर मुझे रोकना चाहा। मैंने गुस्से से मुड़कर देखा। तुम्हारी गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि मैं पैदल ही ये बुक पढ़ती हुई चली जाऊं। मैं बुक खोल कर पढ़ते हुए तेज़ चलने लगी। इस वक्त मुझे आसम की कोई बात नहीं सुननी थी। ऐसी रोड पर बुक पढ़ते हुए चलोगी तो घर नहीं, सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाओगी। हॉस्पिटल भी मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। आसम बड़ी मासूमियत से बोला। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मुझे पता है तुम गाड़ी में भी यही बकवास करोगे। वैसे भी मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। मैंने तरक वो जवाब दिया तो कुछ पल को वो चुप सा हो गया। और मेरी मंजिल तुम हो? आसम बड़बड़ाया। मेरे गुस्से में इजाफा हुआ। वट, मैं रुक गई हूँ। गुस्से से इसे देखने लगी तो आसम गिड़बड़ा गया। आईमैन, मैं बिल्कुल चुप रहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। ये देखो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं बकवास नहीं करूँगा। पक्का कोई बकवास नहीं करोगे? मैंने एक बार फिर पूछा। पक्का, आप चलो ना। इसने संजीदगी से हर में पल भर के लिए इसके सारे कारनामे भूल चुकी थी। मैं ना चाहते हुए भी इसके साथ चल पड़ी। आसफा ने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से कपड़े इस्त्री कर रही थी। मेरे कपड़े इस्त्री हो गए? कुरैश ने आवाज़ दी। नहीं हुए। अच्छा, अब तक मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन जल्दी कपड़े इस्त्री करने लगी। अभी तक कपड़े इस्त्री नहीं हुए? कमाल है। और मेरा मोबाइल कहाँ है? कुरैश भी इधर ही आ गया। वो मेरे पास है, मैं आबदा से बात कर रही थी। मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी तो आपका मोबाइल उठा लिया। आसफा ने कुरैश की जानिब मोबाइल बढ़ाया। मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो कर दी तुमने, पर तुम्हारी बातें ख़त्म ना हुई। क्रैश मसनूई गुस्से से बोले। तो आप कौन से बिल गेट्स हैं जो थोड़ी देर फ़ोन ना चले तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? आबदा ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया तो क्रैश हंस पड़े। ऐसा करते हुए पूरा 1 माह हो गया था। आसम रोज़ मुझे घर से स्कूल, स्कूल से घर ड्रॉप करता था। इस दौरान इसकी बकवास बातें अलग से तंग करती थी मुझे। मैंने इरादा कर लिया था, कुछ भी हो जाए अब मैं आसम के साथ नहीं जाऊंगी और वो हमारे घर से चला जाए। वो हमारे घर से चला जाए। बेटा, इतनी जल्दी कैसी आ गई? अम्मी ने परेशानी से पूछा। वो मैं जीन से पीछा छुड़वाना चाहती थी पर वो पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैंने तपश से बैग को सोफे पर फेंक दिया। अम्मी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कौन? अम्मी ने सवालिया नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा। आपका लाडला बासम। मैंने गुस्से से कहा। कहाँ है वो? अम्मी परेशानी से पूछने लगी तो इनका मेरी कोई फिक्र नहीं थी। अभी भी अपने लाडले की पड़ी थी, ऐसे जैसे मैंने इसे कत्ल ही कर दिया हो। मुझे छोड़कर ऑफिस चला गया। आपने इस अजाब को यहाँ रहने का क्यों कहा? वो हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ा है। मैं फट पड़ी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इसे। बेटा, ऐसे नहीं बोलते, अम्मी ने दुखी लहजे में कहा। मैंने अम्मी को सोफे पर बिठाया और खुद नीचे इनके सामने बैठ गई। अम्मी, ऐसे ही बोलते क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? 1 महीना हो गया अब तक इसकी कंपनी ने इसे घर नहीं दिया। अम्मी, अब बहुत हो गया इसे यहाँ से जाने का कहती हूँ और मेरी तरफ से इसके लिए आज भी इनकार है। बस वो यहाँ से चला जाए। अम्मी का हाथ थाम कर मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की। अम्मी दुखी थी पर इस वक्त मुझे आसम से छुटकारा पाने की ज़िद थी। वो मेरी बहन का बेटा है तानीन, वो मेरे लिए बहुत अजीज़ है। मैं इसे ऐसे कैसे कह दूँ कि चला जाए? अम्मी ने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख कर इल्तिजा की थी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत दुख हुआ। मैं अपना हाथ छुड़वा कर उठ गई। आपने हमेशा इसी को सपोर्ट किया है। आप इसे ये कि तो कह सकती हैं कि मुझसे दूर रहे, कोई ज़रूरत नहीं घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने की। ये कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं, सीधा अपने कमरे में चले गई। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।